Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، اتحاد رمضان کی سحری ٹرانسمیشن اور اب وقت ہے ہمارا انتہائی اہم سیگمنٹ علماء ہمارے ساتھ، اور ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ سکھر سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہوئے مفتی ابراہیم قادری صاحب، مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. اور علی وقار قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو دیکھیں بڑی برکتیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ. آج وہ جو جس حوالے سے گفتگو ہوگی وہ قیامت اور روز قیامت. ذرا دیکھیں گے کہ یہ ہم کیا کہتے ہیں اور ہے کیا، اور ہم کیوں اس کا خوف یا اس کا ذکر کتنا کس پیرائے میں ہونا چاہیے، کس طرح یاد ہونا چاہیے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے مفتی صاحب؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، جزا کا بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے. اور جو بدلے کا دن ہے وہ قیامت ہے. ٹھیک ہے. وہ بدلے کا دن جو ہے وہ قیامت ہے. وہ ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں کہنے میں قیامت کا دن یا روز جزا، وہ ایک ہی بات. بالکل ٹھیک ہے. زندگیوں میں ایسے ایسے وقت گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کسی وقت سے محفوظ رکھے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پہ قیامت گزر گئی. کیا یہ صرف پیرایا ہوتا ہے یا واقعی تکلیف کا ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اصل میں اردو جو ہے، اردو اور دنیا کی ہر زبان، زبانوں کا جو حسن ہے وہ استعاروں سے قائم ہے. استعاروں سے قائم. استعاروں سے قائم ہے. جس زبان میں استعارہ نہ ہو، یہ جس کو زبان بولتے وقت استعارے سے جو آدمی بے خبر ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ اسے زبان آتی نہیں ہے. واہ واہ، جو اس سے بے خبر ہے اس کا مطلب وہ زبان سے واقف نہیں، وہ واقف نہیں. ٹھیک. اردو زبان ہماری اور دنیا کی ہر زبان استعاروں سے بھری پڑی ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی دکھ سے گزرنا پڑے اور بہت زیادہ دکھ ہو تو وہ کہتا ہے مجھ پہ قیامت ٹوٹ گئی، یا مجھے قیامت سے گزرنا پڑا، یا قیامت ٹوٹ پڑی، قیامت ٹوٹ پڑے گی. میں اگر آپ اجازت دیں تو استعارے کی ایک دو مثالیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کیا بات ہے یار، شیر ہے، شیر، بہادر. بہادر یہ استعارہ ہے بہادر سے. اسی طریقے سے ماں بچے کو کہتی ہے میرا چاند آ گیا، محبوب آ گیا، لال میرا چاند. تو یہ استعارے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایسی قیامت ٹوٹ پڑنے کے معنی یہ ہے کہ میں بہت مصیبت مجھ پر ٹوٹی ہے، بہت زیادہ تکلیف ٹوٹی ہے. وہ جو قیامت کا ایک تصور ہے کہ قیامت کا جو دن ہے کچھ لوگوں پر ایسی مصیبتیں ٹوٹیں گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے مجھے وہ تکلیف ہوئی ہے جو ناقابل بیان ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا جی، موسم کی گرمی جب آتی ہے اور ظاہری بات یہ تو ماہ سیام ہے اور پھر وہ جلانے کے معنوں میں بھی وہ سارا، تو بندہ کہتا ہے کہ جی وہ اب تو جہنم کی گرمی یا کچھ اس طرح کی بات، یہ بھی وہی استعارے والی بات سمجھانے کے لیے کہ بہت ہی زیادہ ہے. لیکن یہ جو روز جزا اور روز قیامت ہے، یہ علی وقار قادری صاحب کس طرح مد نظر رہنا چاہیے زندگی کے اندر؟ کیونکہ بعض وقت کہتے ہیں یار وہ تینوں تے قبر ہی بھول گئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے جو عقائد ہیں، جو اسلام کے بنیادی عقائد اور اصول تصور ہوتے ہیں، وہ ہماری فکر کی اصلاح کے لیے رکھے گئے. ٹھیک. عقیدہ توحید ہے، جتنے بھی عقائد ہیں نا، ان کا تعلق باطن کے اندر جو فکر ذہن پایا جاتا ہے، نظریہ پایا جاتا ہے، نقطہ نظر پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح سے. عقیدہ توحید ہمارا نقطہ نظر یہ بناتا ہے کہ ایک ہی رب ہے جس کے آگے ہم نے جھکنا ہے. عقیدہ رسالت ہمارا نقطہ نظر یہ بناتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کی رہنمائی کاملاً ہے اور جو میری احتیاج ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح ایک عقیدہ اور ایک نظریہ جو اندر ذہن میں پایا جاتا ہے اور اسلام کے اصولوں میں ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت. اور آخرت کا عقیدہ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یہ جو فکر ان عقائد سے مل کے منظم ہوتی ہے، اسی فکر نے پھر شخصیت پر حاوی ہونا ہوتا ہے. جو بندہ سوچتا ہے وہی کرتا ہے. ٹھیک. عقیدہ آخرت یا قیامت
یہ عقائد کے اندر رکھا جانا اس لیے ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے اس کی جواب دہی کا تصور ذہن میں رہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے، پوچھا جائے گا، ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ جو اب اس وقت میں بیٹھا بول رہا ہوں، یہ اس وقت ایسا سوچ رہا ہوں، یہ کما رہا ہوں، یہ خرچ کر رہا ہوں، یہ معاملہ کر رہا ہوں، اس کے پیچھے میری کیا نیت ہے، کس لیے کر رہا ہوں. ان تمام باتوں کا ایک دن ایسا آنا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑنا ہے. تو جو صالح اور سلیم طبیعتیں ہوتی ہیں وہ اس تصور سے، جن کی طبیعتیں دیکھیں اللہ نے تو فطرت اسلام پر سب کو بھیجا، تو جو طبیعتیں بگڑی نہیں ہیں ان کے لیے اصلاح کے لیے یہ ایک بڑا زبردست ٹول ہے کہ وہ یہی سمجھ کے اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں کہ کیسے جواب دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک، تو اللہ کی ہم تو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ سے ڈرتے ہیں، استاد سے ڈرتے ہیں، سامنے نہیں آ سکے. تو جوں ہم بڑے درجہ بڑھتا گیا تو جب رب کے سامنے کون جھوٹ بول سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ وَيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٌّ يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا. اور امام غزالی نے ایک حدیث نقل کی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر دو بکریوں نے سینگ لڑائی تو قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ اس میں سے پہلا سینگ کس نے مارا تھا اور کون جواب دہی کون. تو یہ تصور ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے ہے، عمل کی اصلاح کے لیے. وہ جو علامہ صاحب فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، آپ طرف بتا دیں گے کیا؟ یاد نہیں جی ایوب خان قاضی صاحب. از ہر دو عالم من فقیر، ہاں، روز محشر عذر ہائے من من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ تنہا بگیر. پنہا بگیر. جی سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کیفیت ہے اور یہ جو ایک دعا ہے حضرت علامہ محمد اقبال کی، کیا کہیں گے آپ؟ پھر قیامت کیا ہے؟ اور ہم میں سے کون اتنا کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے سب جو اپنا رپورٹ کارڈ دکھائے یہ دیکھیں جی میں نے کیا، میرے نمبر نہیں. ہمارے پاس تو عاجزی، انکساری اور ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال پر اللہ کی عنایت یہ تھی کہ ان کی روح و قلب میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کو روح و قلب میں بسا دی تھی. اللہ اکبر. اور ان کا دل، ان کی روح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اور ان کے سچے عشق کے جذبات سے مزین تھی. اللہ اکبر. اور علامہ اقبال کی ظاہری صورت نہ دیکھی جائے، ان کے مضامین پر نظر ڈالی جائے، اصل میں جو محبت ہوتی ہے نا نور بھائی جی، یہ ٹھیک ہے، محبت کی علامتیں ہوتی ہیں جی، لیکن اصل جو محبت ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں ہے. ہاں. اصل محبت رشتے کا نام ہے. اچھا جی. اور اس کا تعلق جو ہے وہ اعضاء سے نہیں ہے. نماز کا تعلق اعضاء سے ہے، روزے کا تعلق اعضاء سے ہے. وہ جو عشق اور محبت ہے نا اس کا تعلق خالصتاً دل سے ہے. لطیف ہے بہت. یہ ٹھیک. اور یہ غیب کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. نماز جو ہے وہ غیب نہیں ہے، وہ تو پڑھی گئی معلوم ہے. ٹھیک. روزہ بھی غیب نہیں ہے، زکوٰۃ بھی غیب نہیں، حج بھی غیب نہیں. عشق اور محبت یہ غیب چیز ہے، یہ غیب ہے. یہ دل میں چھپی ہوئی ہے. ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی. عشق سلامت کوئی. ٹھیک. تو یہ جو عشق اور محبت ہے نا اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. اچھا، جو چیز دل میں ہوتی ہے، دل میں بغض ہے یا دل میں محبت ہے؟ دل میں بغض ہے یا دل میں محبت ہے؟ یہ دونوں غیب ہیں. ٹھیک. لیکن کبھی غیب کو کچھ عمل ایسے ہیں جو آشکارا کر دیتے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کسی سے بغض ہے، ہمیں تو معلوم نہیں بغض ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا اس کو نقصان پہنچانے کا. یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں بغض ہے. ہاں اچھا، واہ واہ. یہ تو بڑی پہچان کے حوالے سے بھی ایک بات ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ضرار ہے جسے ضرر پہنچ رہا ہے لوگوں کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بغض ہے. بغض ہے. ایک آدمی ہے وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے اور کوئی موقع نہیں جانے دیتا جس میں آپ کو وہ نفع نہ پہنچائے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، آپ کا خیر خواہ ہے. خیر خواہ. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے زبان پر اس کا ذکر بہت زیادہ جاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موجزن ملے گا اور ان کی زبان پر اس کا تکرار آپ کو ملے گا.
दूसरा, इश्क और मोहब्बत जो छुपी हुई चीज़ है, कभी उसके जज्बात आदमी की बयान में, तकरीर में वो जज्बात का रंग आ जाता है, जिससे जैसे ये अल्लामा इकबाल पर रंग आया है। सही। क्या अल्लाह क़यामत के दिन जब तू मुझसे बात पुरस करे, अगर जरूरी हो कि मुझसे बात पुरस होनी है, तो मेरी तुझसे दरख्वास्त ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मत करना, मुझे शर्मिंदगी बहुत होगी। हाँ, तो ये वो चीज़ है कि जो उनसे हुई। तो आप ये देखेंगे डॉक्टर नूर भाई कि एक आदमी, कुछ लोग हैं दाढ़ियों वाले हैं, नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, परहेजगार हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे तो रूखे अंदाज में, और अगर आप उनके सामने जिक्र करें तो टस से मस नहीं होते। लेकिन एक आदमी है, बेनमाजी है, आम सादा सा मोमिन है, लेकिन उसके दिल में नबी पाक की इतनी मोहब्बत है, वो नाम सुनता है तो रो पड़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जाहिर करती हैं कि कौन आदमी इश्क और मोहब्बत के किस मकाम पर फायज है। सुभान अल्लाह। और जिस खातिनो रात बात क़यामत से शुरू हुई, मोहब्बत की तरफ चली गई और अब तो कुछ मलामत की तरफ भी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि ये तो कोई पकड़ाई नहीं देना चाहिए, इसलिए कि अगर जब हम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जिक्र कर रहे हैं तो कोई उनको फिलोसोफर के तौर पे जानता है, कोई उनको एक वकील के तौर पे जानता है, लेकिन वो कैफियतें और हैं। और क्या ये कैफियतें जो हैं ये अपने इख्तियार में भी होती हैं या नहीं? क्या इनको छुपाने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए या नहीं? क्या मोहब्बत, क़यामत और मलामत का कोई ताल्लुक है या नहीं? एक वक्फे के बाद इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, इत्तेहाद रमज़ान की सारी ट्रांसमिशन और उलमा हमारे साथ, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब, अली वक़ार कादरी मौजूद हैं। और अली वक़ार कादरी का चूँकि तदरीस से भी वाबस्ता और कम्युनिकेशन स्किल्स और फिर इनकी किताबें। अली वक़ार कादरी, बच्चों को जब हम किसी बुरे काम से बताना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये शैतान ऐसे करता है, ऐसे करता है। हम अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरा भी देते हैं। प्यार का जिक्र इतना नहीं होता जितना हो अल्लाह नाराज हो जाएगा, क्या कर दिया तुमने। तो वो खौफ में, वो जैसे मुमताज़ मुफ्ती भी कहते हैं कि वो तो लगता है कि जैसे कोई पता नहीं। ये जो कम्युनिकेशन है, यहाँ में किस एहतियात की ज़रूरत है? बिलखुसूस इसको आप क़यामत के हवाले से भी देखें, रोज़े जज़ा के हवाले से भी देखें, क्या बैलेंस और तवाज़ुन होना चाहिए? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है जी। गुजारिश ये है कि ऐसा ही हो रहा है, हर बात में डराया जाता है। ताल्लुक ऐसे नहीं बनता, ऐसे ताल्लुक नहीं बनता। ये ताल्लुक बनाना मकसूद ही नहीं है। ये मकसूद ही नहीं। वाह, अल्लाह भला करे आपका। वाह, मकसूद ये थोड़ी है कि डराना ही डराना। हाँ, सिर्फ मगर हम तो यही कर रहे होते, अपनी तरफ से ठीक कर रहे होते। ईमान की तारीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। खौफ और उम्मीद के दरमियान, ठीक है, बैनल खौफ वर रिजा। असल ताल्लुक ये है कि हमें, हमारे यहाँ इस तरह की बहुत कमी है कि अल्लाह से डराएं बहुत कम। क्योंकि जिस चीज़ से बच्चा, ख़ास तौर पे बड़े का असूल और है, बच्चा जिस चीज़ से डरता है उससे दूर जाता है। ये छोटों की नफ्सियात है। ये हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मसलन घर में 3-4 बहन भाई हैं, चचा मामू रहते हैं, तो एक जो ज़रा ज़्यादा डांटते हों या जिनकी तबीयत ज़रा सख्त हो या जिनसे मुताल्लिक सख्ती का एक तासुर हो, उससे बच्चा ज़रा हेजिटेट करता है, खिंचा खिंचा रहता है। तो हमें अल्लाह को ये बना के नहीं पेश करना कि वो हर मामले में मतलब जब्बार और कहार और डराने वाला। ताल्लुक कैसे कायम करेंगे अपने बच्चों का? उन्हें बताएं कि ये बात आपने किया, इससे अल्लाह खुश हो रहा है। ठीक, वो तुम्हें देख के खुश होता है, खुश हो रहा है, बिल्कुल ठीक। वो तुम्हें देख के खुश बच्चे होता तो है। छोटे बातें करते हैं, जब तक वो छोटे होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते, कुलकारियां मारते हैं। उन्हें कहें, मेरे अगर कोई ख्वाहिश बच्चे का इजहार करता है, नहीं मिल रहा, तो उसे कहें बेटा मैं भी मांग रहा हूँ, आप भी अल्लाह से मांगो, आपको तो वो जल्दी देगा। सही, अल्लाह बच्चों का दोस्त, बच्चों की सुनता है, बिल्कुल ठीक। इस तरीके से करीब करें, ना कि दूर करें। वो हम बयान भी कर चुके हैं, हज़रत मूसा वाला वाकया। जी बिल्कुल ठीक। तो अपने तरीके से मतलब ताल्लुक बनाएं, ताल्लुक तोड़वाएं ना, इस तरह करीब करें जी। तो जब ताल्लुक जुड़ेगा तो तभी बंदा करीब आएगा। तभी करीब। मुझे आप भी बताइए तो बात आगे बढ़ाते हुए। जी बिस्मिल्लाह। असल में यूं है कि अगर आप बच्चे को सिर्फ डराएंगे वो सहमा रहेगा, सिर्फ प्यार करेंगे बिगड़ जाएगा।
تو بیلنس آپ کو بیلنس آپ کو کر وہ رکھنا پڑے گا، صحیح، اعتدال رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، دنیا میں بھیجا، اور ان جیسا اللہ نے اپنی مخلوق میں کوئی ہادی اور رہنما ان جیسا نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو بھیجا تو اللہ نے ان کی دو صفتیں بیان فرمائیں، 1,24,000 پیغمبر جو ان کی 2 صفتیں، جی مبشرین و منذرین، صحیح، خوشخبری خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ ڈرانے میں، اچھا، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، دنیا میں تشریف لائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا تعارف فرما رہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، میرا محبوب اللہ کی طرف بلانے والا ہے، بشارتیں دینے والا ہے، ڈر سنانے والا ہے۔ تو انذار اور تبشیر یہ دونوں چیزیں، ان دونوں کی ضرورت ہے۔ صرف تبشیر ہو تو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، ٹھیک، صرف ڈرانا ہو تو آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا امید ہے۔ ہو جاتا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو ڈر بھی ہونا چاہیے اور بشارت بھی ہونی چاہیے، لیکن جو کام کرنے والا ہے نا یہ ڈرانے اور وہ کام، مصلح، قوم کا جو مصلح ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ ڈرانے کا بھی اس کو طریقہ آئے اور ابشار کا بھی اس سے طریقہ وہ بھی آئے، طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایمان نام ہے خوف اور رجا کے بیچ کی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک، تو ابشار بھی ہونا چاہیے اور انذار بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، اب آپ دیکھ لیجئے، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ قرآن کریم کی ہر سورت کے ماتھے کا جھومر ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ نے رب العزت نے اپنی شان قہاری جباری کا ذکر نہیں فرمایا، سبحان اللہ، رحمان اور رحیم کا اللہ ذکر فرمایا۔ اللہ، پھر جب سورہ فاتح شروع فرمائی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر جا کر فرمایا وہ بھی مالک یوم الدین، بالکل ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ابشار زیادہ ہونی چاہیے بالکل ٹھیک، اور جو انذار ہے وہ کم یہاں سے ہونا بھی یہ چاہیے، پیغام بالکل، ہاں، لیکن دونوں ہونے چاہیے، دونوں ہونے چاہیے، بالکل اس ٹھیک، سے میں ایک چیز اور اخذ کرنا چاہ رہا جی، ہوں، جی، صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب عمر میں چھوٹے ہوں بچے، آپ نے چونکہ بچوں کے متعلق جی جی بالکل، تو ان پر تعلیم اور تربیت میں رحمت اور شفقت کا پہلو غالب رکھا جائے اور انذار کا پہلو، ڈرانے کا پہلو تھوڑا رکھا جائے۔ جب جو عمر بڑھے تو شفقت کا پہلو نارمل کرتے جائیں اور ڈرانے کا پہلو بڑھاتے جائیں۔ قرآن مجید کی ترتیب بھی یہی بتا رہی ہے، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے۔ یعنی مختصراً ہم اس کو اگر اس طرح سمجھیں کہ جیسے جیسے وہ گروئنگ ایج میں ہو وہ اس چیز کا متحمل ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے، فطری طور پہ بھی، کہ اس کے اندر مطلب وہ پہلے اتنا متحمل نہیں تھا کہ خوف ہو، اب وہ ایسے اعمال میں ہو سکتا ہے ملوث کے خوف ضروری ہے۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ نیچے سے چل رہی ہے بات، اگر اس کو ترتیب لیں تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو پہلے رحمتیں اور آگے ڈر۔ ٹھیک، اپنا اشفاق صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی زبردست بات ہے، اس سے ریلیونٹ ہے، میں عرض کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بچوں اور بڑوں کے لیے کلیہ مختلف ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اصل اخذ وہی ہے، ماخذ اسی سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بچوں کو امید دلاؤ، بڑوں کو ڈراؤ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے پوچھا، سوال پوچھا کہ ڈراؤ گے تو دور ہو جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، بچے کو ڈراؤ گے تو دور ہو جائے گا۔ جب کسی بڑے کو ڈراؤ گے تو اللہ کریم کا ڈر ایسا ہے کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اس سے ڈرتا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ بھی ایک کمال صورتحال ہے، آپ دیکھیں بڑوں سے ڈر لگتا ہے اور بچوں سے امید ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں، آپ غور کریں کیسی بات ہے۔ کچھ لوگ جب بہت مالدار ہو جائیں ان سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو علم بہت آ جائے ان سے بھی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بچے امید، پیار، مسکراتے بھی ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، مان بھی جلدی جاتے ہیں۔ بڑے عمر کے ساتھ ساتھ بندہ سٹبن بھی ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کا بعض وقت اوکھا بھی ہو جاتا ہے، معافی بھی عمر کے ساتھ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اختیار زیادہ آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی فوائد کیسے ہیں، لیکن بچوں سے کتنا کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس پہ تو کبھی آپ غور کریں کہ وہ کتنی ساری چیزیں جو آپ بچوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ مسکرانا، آنکھوں میں چمک، ناراض ہو کے جلدی سے مان جانا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے میں تو اپنے بچوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتا، سچی جو بات ہے،
وہ جی باتیں پوچھ لیتے. بلکہ میرے بیٹے نے بھی ایک بات پوچھی تھی ایک بار, میں نے کوئی خاطر خواہ جواب اس کا میں نے دینے کی کوشش کی, وہ میں نہیں دے سکا, لیکن میں وہ سوال اس وقفے پہ چھوڑ کے جاتا ہوں, میں دونوں صاحب سے پوچھوں گا. وہ 5-6 برس کی عمر میں جب گیا تو اس نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو میں نے کہا جی بیٹا. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا گھر اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے گھر تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں, محل اور سارے. تو میں نے پھر کہا کہ بیٹے نہیں, دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ اندر سے کنونس ہوا کہ نہیں, لیکن میں یہ سوال اب میں مفتی ابراہیم قادری صاحب اور علی وقار قادری صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا ایک وقفے کے بعد. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو. تو ابھی وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی مفتی ابراہیم قادری صاحب تشریف فرمائے, علی وقار قادری, میں نے وہ سوال اگر آپ کو یاد ہو تو اب یہ جو بچے ہیں ایسا یہ تو بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں آپ کو, کیونکہ پھر آپ سوچیں کہ اس کو وہ سمجھانے کے لیے اور اس کو کنونس بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ آپ کے احترام میں تو کر دے گا مطمئن ہوا. ہاں, لیکن یہ جو سوال ہے اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا کہا جائے؟ آپ جب بات کر رہے تھے, قادری صاحب بات کر رہے تھے, تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں, پھر اس پر بھی آتے ہیں. جی, اللہ کا خوف, اللہ سے ڈر. ایک ہے اللہ سے یوں ڈر کہ اس کے عذاب سے ڈر, اور ایک ہے خود ذات الہی سے ڈر, اللہ کی ذات سے ڈر. تو ڈرا تو اس چیز سے جاتا ہے کہ جو ضرر والی ہو, نقصان والی ہو, تکلیف دینے والی ہو, اور اللہ تو رحمان و رحیم ہے, ٹھیک, وہ ڈرنے والی چیز تو نہیں ہے, وہ ڈرنے والی ذات تو نہیں ہے, تو اس سے کیوں ڈرا جائے؟ عموماً ڈرا تو نقصان دہ چیز سے جاتا ہے. تو بہت سے اہل محبت نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ ڈر 2 چیزوں سے لگتا ہے, دشمن سے بھی ڈر لگتا ہے اور محبوب سے بھی ڈر لگتا ہے. دشمن سے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں حملہ آور نہ ہو جائے, اور محبوب سے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارا محبوب ہے, تمہارا مالک و خالق ہے, ایسا کوئی عمل مت کرنا کہ وہ ناراض ہو جائے. اللہ سے ڈر کا یہ مطلب ہے. قرآن کریم میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ, سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ ہے کہ جو مکے میں ہے. تو قرآن کریم نے اس 4 دیواری کو جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بیت سے تعبیر کیا. وہ کمرہ, سب سے پہلا کمرہ, سب سے پہلا گھر کہ جو روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکے میں ہے. ٹھیک, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بیت ہے, کمرہ ہے, اور یہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ ہے. جب بیت اللہ جب کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کا گھر ہے, تو اس میں بظاہر تصور یہ ابھرتا ہے کہ فلاں آ کر اس میں رہتا ہوگا. ٹھیک, تو پھر جیسا کسی کا مقام ہو اس کا گھر ویسے ہی ہونا چاہیے. بیت اللہ شریف اور ہر مسجد کو جو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے وہ اس کے تقدس کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ یاد الہی کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی یاد کی جائے. اور خاص طور پر کعبہ شریف کو بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم اسلام کا, روئے زمین کا, اہل ایمان کا مرکز ہے, کہ سب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور سب کا رخ اللہ نے اس طرف پھیر دیا ہے, اس گھر کی طرف پھیر دیا ہے. تو بیت اللہ بئی معنی نہیں کہ اللہ اس میں رہائش پذیر ہے, بلکہ بیت اللہ بئی معنی کہ وہ اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے, اللہ رب العزت کی یاد کرنے کی جگہ. لیکن ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہائش پذیر ہوتا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے, میں بہت شکر گزار ہوں قادری صاحب, آپ سلامت. جی بسم اللہ. وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہمارا جو موضوع تھا اس سے متعلق میں آخری ویسے گل تے مک گئی ہوئی ہے پر تسی کر دیو. جی بسم اللہ. بسم اللہ. حضور نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے, قیامت کب آئے گی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے جو تجھے بڑی جلدی ہے قیامت کب آئے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کی، نہ کسی روزے رکھے ہیں، نہ بڑی نمازیں پڑھی ہیں، کچھ نہیں ہے، ہاں ایک عمل ضرور کیا ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کون سا عمل ہے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کو جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ٹوٹ ٹوٹ کے چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا تو پھر سن لے کہ قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس کسی کے عمل اس دوسرے جیسے نہیں ہیں، سوال پیدا ہوا نا، تو دوسرے جیسے نہیں ہیں کیا پھر بھی وہ اس کی مائیت میں ہوگا جس سے وہ اچھی سچی محبت کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا پھر بھی اس کی مائیت میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس حضور کے اس فرمان کو سن کے مجھے جتنی خوشی، مسرت اور تسلی ہوئی جب سے اسلام قبول کیا تھا کسی بات پہ نہیں ہوئی، کہ جو جس سے سچی محبت کرے گا قیامت کے دن اور قیامت کے بعد اسی کی مائیت میں ہوگا اور سارے مراحل گزرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس اخلاص والی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سو معزز خواتین و حضرات، اس وقت قیامت گزر جاتی ہے جب آپ کو یہ سائن ملے کہ آپ کا محبوب آپ سے ناراض، آپ کا رب آپ سے ناراض، خدا نخواستہ آپ کے کسی عمل سے اللہ رب العزت کا محبوب کو یہ بات کیسی لگے گی؟ یہ خیال قیامت کے برابر ہی ہوتا ہے۔ سو اب زندگی میں کسی کے زخم پہ مرہم رکھ کے، کسی کے لیے ایک میٹھا بول بول کے، کسی گرے ہوئے کو سہارا دے کے اس قیامت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ سو اب آپ دیکھ لیں، کسی ظالم کا ڈر ہے آپ کو خدا نہ خواستہ؟ دشمن کا ڈر ہے؟ اور اگر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے تو کس دشمن کا ڈر ہوگا؟ پھر تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ کلی وقار قادری صاحب نے کسی ایک پروگرام میں کہا تھا جو اس سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ پھر سب سے ڈرتا ہے۔ آپ سے کچھ دیر میں ملتے ہیں۔